اللہ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے اللہ کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کے سارے حق ہی بڑے پیارے ہیں جو اس کی طرف سے اس کے بندوں پر ہیں۔ ان میں ایک حق ہے جو تمام حقوق کا احاطہ بھی کر لیتا ہے اور جس کی بیوٹی اور جس کی خوبصورتی ایسی ہے کہ اسے اپنانے والے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ کے اوصاف اور ان کی خوبیوں اور ان کی عظمتوں میں اس کا سب سے بنیادی اور مرکزی حصہ ہوتا ہے، یا ان کے مرکزی کمالات میں سے یہ ایک کمال ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کی ترجیحات میں جو سب سے پہلی ترجیح ہے وہ اللہ کی ذات کو بنا لیا جائے۔ اللہ کی خوشنودی، اس کی رضامندی اور اس کی رضا کی طلب یہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن جائے۔ آج کا دور زندگی کی ترجیحات کا دور ہے۔ آپ لوگوں کو سنیں، آپ کو مختلف افراد یہ لیکچرز دیتے ہوئے، خاص طور پہ موٹیویشنل سپیکرز اور ٹائم مینجمنٹ کی باتیں کرنے والے آپ کو سب سے پہلا سبق یہ پڑھاتے ہیں کہ اپنی ترجیحات متعین کریں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمارا دین بھی اس حوالے سے جو ہماری رہنمائی فرماتا ہے، ان ترجیحات میں جو سب سے پہلی ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو، اس کی رضا کو اپنی پہلی ترجیح بنا لیا جائے۔ جب بندہ اس وصف کو اپناتا ہے اور اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس پر انعامات الہیہ کی برسات کیسے ہوتی ہے وہ دیکھنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی، فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یعود فی النار۔ فرمایا کہ تین خوبیاں ایسی ہیں جس بندے میں پائی جائیں اسے ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے، ایمان کی حلاوت اور شیرینی مل جاتی ہے، جو ایمان کی لذت ہے اور جو ایمان کے اندر ایک چاشنی ہے وہ اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ تین خوبیاں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اسے ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہو جائیں، کائنات میں سب سے بڑھ کر اسے اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے، فرمایا کہ وہ کسی بندے سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی سے محبت بھی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ کفر میں جانے کو اتنا سخت ناپسند کرے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے، یعنی کفر اس کے نزدیک ایسی آگ کی طرح ہو کہ جیسے آگ میں جانا انسان کسی قیمت پر قبول نہیں کرتا، اسی طرح کفر میں جانا بھی کسی صورت میں قبول نہ کرے۔ یہ اوصاف جب کسی میں پیدا ہوتے ہیں تو ایمان کی مٹھاس اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ اب اگر تینوں پر غور کریں، ان تینوں کے پیچھے جو فلسفی ہے، جو حکمت ہے، وہ وہی ہے جو میں نے شروع میں عرض کی کہ اللہ کی ذات کو اپنی پہلی ترجیح بنا لیا جائے۔ سب سے بڑھ کر محبت بھی اللہ سے، کسی انسان سے، کسی مخلوق سے بھی اگر پیار ہو تو اللہ کے لیے ہو، اور خدا کے در سے اور اس کے دربار سے جانا کسی صورت بندے کو گوارا نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پر ایک بڑا خوبصورت حق ہے۔ اور یہ جو چیز ہے، یہ جو وصف ہے، یہ قرآن مجید کی اور بھی بہت سی آیتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تم کہہ دو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو نماز اور قربانی بھی خدا کے لیے اور جینا اور مرنا بھی خدا کے لیے، زندگی بھی خدا کے لیے ہو جائے اور موت کے پیچھے مقصد بھی خدا کی رضا کا حصول ہو اور اس کی رضا کی طلب۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ خدا ان کو جنت عطا فرمائے گا اور اس کے بدلے میں خدا نے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا لوگوں میں کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا کی تلاش میں اپنی جان بیچ دیتا ہے، اپنی جان بھی بیچ دیتا ہے کہ اسے اس کے مولا کی رضا مل جائے، خوشنودی مل جائے۔ تو یہ آیات اور وہ جو شروع کی حدیث ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ترجیح اول کیا ہونی چاہیے، اس کی فرسٹ پریورٹی کیا ہونی چاہیے۔ اور جب انسان کے دل میں یہ کمال اور یہ خوبی پیدا ہو جائیں تو پھر اس کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے، اس کی طرز زندگی کیسے ہوتی ہے، اس کا کردار کیسے بدل جاتا ہے، اس کے لیے چند ایک پوائنٹس میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، جب خدا پہلی ترجیح بن جائے تو پھر انسان کے سارے رشتے، ماں باپ بہن بھائی گھر بار کاروبار، یہ سب پیچھے ہو جاتے ہیں اور خدا کی رضا سب سے مقدم ہو جاتی ہے۔ خدا کی رضا سب سے مقدم ہو جاتی ہے اور سارے پیار اور سارے رشتے ناتے اور سارے تعلقات یہ بعد میں ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ یہ جو پوری آیت ہے اس کا ترجمے کی بجائے اس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ کیا فرمایا کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے کمایا اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور وہ رہائشیں جو تمہیں بڑی پسند ہے، سارے رشتے، مال، دولت، کاروبار، گھر بار، سواری، سب کچھ اس میں آ گیا۔ فرمایا کہ یہ سب کے سب احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ سب چیزیں بعد میں ہوں، احب کیا ہو، سب سے پیارا کیا ہو، سب سے محبوب کیا ہو، سب سے زیادہ پسند کیا ہو، اللہ ہو، اللہ کا رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے احکام ہو۔ تو یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بندے کی پہلی ترجیح بن جاتی ہے تو پھر ساری کی ساری ترجیحات پیچھے چلی جاتی ہیں، ساری محبتیں پیچھے چلی جاتی ہیں اور خدا کی محبت سب پر مقدم ہو جاتی ہے۔ اور اسی کا ایک دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب خدا کی رضا ہی بندے کی پہلی ترجیح بن جائے اور خدا سے ہی سب سے بڑھ کر پیار ہو جائے تو پھر اب اپنا کوئی کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، اگر وہ خدا کا دشمن ہے تو پھر ہمارا دشمن ہے، اگر وہ خدا کو پسند نہیں تو پھر ہمیں بھی پسند نہیں۔ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، تو ہمیں وہ پسند آتا ہے جسے تو پسند آتا ہے۔ ہمارا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، جسے تجھ سے پیار ہے ہمیں اس سے پیار ہے، جو تجھے پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے اور جو تجھ سے دور ہے وہ ہم سے دور ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی قرآن کے اندر بیان فرمایا، ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ کو مانتے ہوں، آخرت کو مانتے ہوں، اور اللہ اور آخرت کو ماننے کے باوجود وہ ان لوگوں سے پیار کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہوں اور ان سے جنگ کرنے والے ہوں۔ جو خدا کے رسول سے لڑائی کرے، مخالفت کرے ان سے کبھی وہ پیار نہیں کر سکتے، اگرچہ یہ مخالفت کرنے والے کون ہوں، ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں۔ باپ، بیٹے، بھائی، رشتہ دار، اگرچہ اتنے قریبی رشتے بھی ہوں، لیکن اگر وہ خدا اور خدا کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہیں تو بندہ مومن ان سے پیار نہیں کر سکتا۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ بندے کی پہلی ترجیح بن جاتا ہے، تب یہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر جب خدا بندے کی پہلی ترجیح بن جاتا ہے تو ایسی ترجیح ہوتا ہے کہ بندے کی جان بھی پیچھے چلی جاتی ہے اور خدا کی رضا اس سے بھی آگے آ جاتی ہے۔ پہلے تو بھی رشتہ داروں کی بات ہوئی نا، فلاں فلاں رشتہ دار، لیکن پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی جان بعد میں ہے اور خدا کی رضا پہلے ہے، اور اگر اس کے حصول میں اور اس مولا کریم کی بارگاہ میں قرب پانے کے لیے اسے اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور صرف تیار نہیں ہوتا بلکہ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ میری جان میرے مولا کی راہ میں قربان ہو گئے۔ میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت واقعہ سناتا ہوں، طبقات ابن سعد کے اندر یہ واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی تھے، غزوہ احد میں یہ شریک ہوئے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد سے ایک دن پہلے عبداللہ بن جہش میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم کوئی دعا مانگے، میں دعا مانگوں گا آپ آمین کہنا، اور آپ دعا مانگیں گے میں آمین کہوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا کی اور ایک دعا حضرت عبداللہ بن جہش نے کی۔ دونوں نے دعائیں کیا کی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا یہ تھی کہ اے اللہ، کل جنگ کا دن ہے، کفار کی طرف سے بڑے زور آور، بڑے طاقتور اور بڑے بہادر اور مسلح لوگ مقابلے پہ آئیں گے۔ اے اللہ، کل کے دن میرا مقابلہ کسی ایسے بندے سے کروانا جو بڑا غضبناک ہو، بڑا جری ہو، بڑا بہادر ہو اور ماہر فن ہو، ماہر حرب ہو۔ میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، اور بالآخر میں اس کو پچھاڑ دوں اور اسے مار دوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آمین، اللہ ایسے ہی کرے۔ اب جو دعا حضرت عبداللہ بن جہش نے کی وہ کیا تھی؟ آپ نے دعا کی، اے اللہ، کل جب دشمن سے مقابلہ ہو تو میرے مد مقابل کوئی بڑا بہادر، زور آور، جری، غضبناک، ماہر جنگ کافر آئے، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، لڑائی ہو، بالآخر وہ مجھے شہید کر دے، اور مجھے شہید کرنے کے بعد میرے کان کاٹ دے، میری ناک کاٹ دے، میرے اعضاء کاٹ دے، مسلح کر دے، جو جنگ کے اندر اعضاء کاٹے جاتے تھے مسلح کر دے، اور جب میں تیری بارگاہ میں پیش ہوں اور تم مجھ سے سوال کرے، اے عبداللہ یہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اے عبداللہ یہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تیرے ناک، تیرے کان کیوں کاٹے گئے؟ تو میں عرض کروں گا، مولا تیرے لیے، تیرے رسول کے لیے، تیرے لیے کاٹے گئے، تیرے رسول کے لیے کاٹے گئے، تیری محبت کے اندر یہ جان قربان کی ہے، تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت کے اندر
یہ جان قربان کی ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ اگلے دن جب جنگ ہوئی اور جنگ کے اندر ویسا ہی ہوا جیسے ہم نے دعائیں مانگی تھی کہ میری لڑائی ہوئی ایک بندے سے، میں نے اسے مار دیا، اور عبداللہ بن جہش کی لڑائی ہوئی ایک کافر سے، اس نے عبداللہ بن جہش کو شہید کر دیا اور ان کے اعضاء کان وغیرہ کاٹ دیے گئے۔ اور جنگ کے بعد جب دیکھا گیا تو ان کی ناک بھی کٹی ہوئی تھی، ان کے کان بھی کٹے ہوئے تھے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ واللہ عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی، عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ اب آپ غور کریں کہ یہ کون سا جذبہ ہے، یہ کون سی سوچ تھی، یہ کیسا ولولہ تھا، یہ کیسی دل و دماغ کے اندر ایک ہلچل تھی کہ جس کے نتیجے میں دعا بھی ایسی کی اور اس کا نتیجہ بھی ایسا ہوا، اور راہ خدا میں جان لڑانا اور قربان کر دینا اور اعضاء کٹوا لینا یہ بھی باعث شرف بن گیا، اور اس کا بھی شوق تھا کہ خدا کی بارگاہ میں اس طریقے سے پیش ہوں۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب یہ ہوتا ہے کہ میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ جب جینا مرنا خدا کے لیے ہو جائے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنی پہلی ترجیح بنا لینا۔ زبان سے دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن عمل کی دنیا کے اندر اس کا ظہور ہونا اور اس کا اظہار کرنا یہ بڑی محنت مانگتا ہے اور بڑا جذبہ مانگتا ہے۔ ایک اور نشانی عرض کرتا ہوں کہ جب خدا بندے کی پہلی ترجیح ہو جائے اور وہ خدا ہی کی رضا کو اپنی پہلی ترجیح قرار دے تو اور کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو جان قربان کی، یہی معاملہ بندے کے مال کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ انسان کو جیسے اپنے رشتہ داروں سے پیار ہے، ایسے اپنی جان سے پیار ہے، ایسے اپنے مال سے پیار ہے۔ مال کی خاطر لوگ کیا سے کیا کر دیتے ہیں، لیکن جب خدا کی رضا مقصد اولین بن جائے اور ترجیح اول بن جائے تو مال خرچ کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ویسے تو میں جدا گانا اگر مثال دینا چاہوں تو یوں سمجھ لیں کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اپنے محبوب پر جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کا دکھ نہیں ہوتا، خوشی ہوتی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے انسان کو، جیسے اپنے اولاد سے محبت ہے، اب اولاد ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بابا فلاں چیز لے دے، ابو فلاں چیز لے دیں، اور آدمی کے پاس گنجائش ہو تو وہ بڑی خوشی سے لے کے دیتا ہے۔ چلو بیٹا ابھی چلتے ہیں، چلو بیٹا ابھی لے کے دیتے ہیں، ہم اپنے بچے کو یہ لے کے دیں گے، ہم اپنے وہ بٹیا کو یہ لے کے دیں گے۔ اب ہم جاتے ہیں، دیتے ہیں، اور یہ پیسے خرچ کر کے ہمیں دکھ نہیں ہو رہا ہوتا، ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ کس بات پہ؟ کہ ہم نے اپنے بچے کی خواہش کو پورا کیا اور ہمارا بچہ وہ چیز لے کے خوش ہے، اور وہ چیز ہاتھ میں لے کے پکڑتا ہے، کھیلتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اس کی خوشی پر اس سے زیادہ ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کے لیے مال خرچ کرنا محبوب ہو جاتا ہے۔ اب جب یہی پیار خدا سے ہو جائے، جب ایسا ایک جذبہ اندرون جو ہے، جو اندر کا جذبہ ہے، وہ خدا کی طرف پھر جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیث سے مارک عرض کرتا ہوں، بخاری کی، مسلم کی اور دیگر کتب احادیث کی یہ حدیث مبارک ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ منورہ میں بڑے مالدار صحابی تھے۔ ان کے پاس بہت سارے اموال تھے، اور ایک ان کا باغ تھا جس کا نام تھا بیروحہ۔ یہ بیروحہ نامی جو باغ تھا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ طیبہ کا سب سے اعلیٰ قسم کا باغ تھا۔ پانی شاندار، ہریالی زبردست، اس کے جو اس میں کھجوریں لگتی تھی وہ شاندار، اور بڑا پھل دینے والا اتنا عالی شان قسم کا یہ باغ تھا۔ اور ایسا باغ تھا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی محبت سے جایا کرتے تھے۔ اس باغ میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس باغ کے کنویں کا پانی آپ نوش فرمایا کرتے تھے، ایسا باغ۔ اب ہوا یہ کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اے لوگو، اے ایمان والو،
تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکو گے جب تک اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، مجھے اپنے جتنی میری پراپرٹی ہے، جتنی میری جائیداد ہے، جتنے میرے مال ہیں، ان سب میں جو مجھے سب سے زیادہ پیارا مال ہے وہ بیروحہ نامی باغ ہے، اور خدا نے یہ آیت نازل فرمائی ہے میں یہ باغ ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے، مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، غریبوں کو دینا ہے تو اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو۔ تو آپ نے وہ اپنا جو سب سے محبوب باغ تھا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ان کو دکھ ہوا ہوگا؟ کیا اتنا شاندار مال تھا، باغ تھا، میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا؟ نہیں، وہ اس پہ خوش تھے، وہ اس پہ خوش تھے، اور آیت اتری ہے، انہوں نے سنی ہے، اور اسی وقت کھڑے ہو کے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ میں یہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو یہ جو جذبہ تھا، یہ جو ہمت تھی خرچ کرنے کی، کیوں تھی؟ اس لیے کہ باغ اگرچہ بڑا پیارا تھا اور باغ سے اگرچہ بڑا پیار تھا، لیکن اللہ سے جو پیار تھا وہ اس باغ سے بڑھ کر تھا۔ اتنا پتا تھا کہ یہ میں باغ اللہ کی راہ میں دے دوں گا، خدا خوش ہوگا، خدا راضی ہوگا۔ تو اللہ کی رضا چونکہ ان کی پہلی ترجیح تھی، فرسٹ پرائرٹی تھی، تو اس لیے یہ باغ ان کے لیے خرچ کر دینا کوئی بوجھ نہیں تھا، بڑی خوشی کے ساتھ اپنا باغ خرچ کر دیا، دے دیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کو پہلی ترجیح بنانا۔ اچھا، اسی طرح یہ تو چونکہ مالدار صحابی تھے، اب مالدار صحابی ہیں تو ان کے لیے یوں کہہ لیں، اگرچہ مالدار کے لیے بھی مال خرچ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن تب بھی بہرحال ان کے لیے نسبتاً کچھ آسان تھا۔ ایک اس سے آگے کا درجہ ہوتا ہے کہ جب اپنے پاس کچھ نہ ہو، جو ہے وہ تھوڑا سا ہے، لیکن اللہ کی رضا اس تھوڑے سے کے خرچ کرنے میں ہے تو وہ تھوڑا سا بھی خرچ کر دیا۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، یہ حدیث مبارک بھی بخاری شریف کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف بھیجا کہ کسی کے گھر میں کھانا ہوگا تو ان کو دے دیا جائے گا۔ لیکن حالت یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک کونین ہیں، آپ کے جتنے گھر تھے ازواج مطہرات کے، ان میں سے کسی ایک کے گھر میں بھی کھانا نہیں تھا جو اس بھوکے مہمان صحابی کو کھلا دیا جاتا، ایک گھر میں کھانا نہیں تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھئی کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انصاری صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں کرتا، انہیں کھانا میں کھلاتا۔ وہ اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے جا کے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، یہ نہیں کہا میرا مہمان ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ بھیجا تھا، تو کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اس کی اچھی طرح خاطرداری کرو، اس کو اچھے طریقے سے کھانا پیش کرنا ہے۔ تو اب ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے کہا گھر میں تو ہے ہی کچھ نہیں، جتنا کھانا ہے وہ تو بچوں کے لیے ہے، ہمارے تو اپنے کھانے کا نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا ہے اور وہ بچوں کے لیے، اگر ہم کھاتے تو بچے نہ کھا سکتے، بچے کھاتے تو ہم نہ کھا سکتے، اور اگر مہمان کو کھلا دیا تو نہ ہم کھا سکیں گے نہ بچے کھا سکیں گے۔ تو اس صحابی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ایک کام کرو، بچوں کو تو ذرا پیار محبت سے سلا دو، تھوڑی سی تسلی دے کے سلا دو ان کو، بہت شدید بھوک نہیں ہوگی اس لیے، ورنہ بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ بچوں کو ذرا پیار محبت سے سلا دو، اور باقی رہا ہمارا اور مہمان کا کھانا، تو اس طرح کرنا، جب میں مہمان کے پاس بیٹھوں گا اور تم کھانا لے کے آؤ تو کھانا سامنے رکھ کے کسی بہانے سے جو چراغ ہے اسے بجھا دینا،
چراغ بجھا دو گی اندھیرا ہو جائے گا، مہمان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کھا رہے یا نہیں کھا رہے، تو مہمان کھانا کھاتا رہے گا اور ہم ویسے ہی منہ چلاتے رہیں گے، جس سے مہمان کو یہ پتہ چلے کہ یہ بھی کھانا کھا رہے حالانکہ کھانا نہیں کھا رہے۔ تو چنانچہ ایسے ہی ہے، بچوں کو صلاح دیا اور کھانا جب سامنے رکھا تو چراغ جو ہے وہ کسی طریقے سے بجھا دیا، مہمان کھانا کھاتا رہا، اور یہ جو صحابی تھے اور ان کی جو زوجہ تھی وہ ویسے ہی بھوکی کی بھوکی رہیں اور ساری رات اسی طرح گزار دی۔ جب صبح کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں میاں بیوی کا رات کا نیک عمل اللہ کو بڑا پسند آیا ہے، اللہ کو بڑا پسند آیا ہے تم نے جو رات نیک عمل کیا۔ اور پھر اس کے اوپر قرآن مجید کی آیت مبارکہ، اب اللہ تعالیٰ راضی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ایثار کرتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود ان کو بھی حاجت ہو، لیکن اپنی جانوں پہ دوسروں کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ انصار کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور ان فضائل میں سے اور ان واقعات میں سے اور اس ایثار کے واقعات میں سے ایک بہترین واقعہ یہ ہے۔ تو یہ جو اپنے بچوں تک کو پیار محبت سے قربانی کے لیے تیار کر لینا اور خود بھی ساری رات بھوکے رہنا اور صرف اندھیرے میں منہ چلاتے رہنا اور کچھ نہ کھانا اور مہمان کو کھلا دینا کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس عمل سے خدا راضی ہوتا ہے۔ اس وقت صورتحال ایسی تھی تو خدا راضی ہوتا ہے، تو اس لیے حضرت یہ جو انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے یہ عمل کیا۔ اچھا، اسی طرح جب خدا بندے کی پہلی ترجیح بن جاتا ہے تو کچھ اور چیزیں بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ پھر جو خدا کی پسند ہے وہی بندے کو پسند ہوتا ہے، اور جو خدا کو ناپسند ہے بندے کو بھی ناپسند ہو جاتا ہے، اور جو خدا کو پسند ہے بندہ اسے اپنا لیتا ہے، اور جو خدا کو ناپسند ہے بندہ اسے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ بڑی ایک جینوئن سی بات ہے اور ایک لاجیکل بات ہے۔ اب ہم یہ چاہیں کہ خدا کی رضا کو، خدا کی خوشنودی کو ہم اپنی پہلی ترجیح بنا لیں، تو یہ دیکھ لیں کہ خدا کو کیا کیا پسند ہے، ہم وہ اپنے کردار میں شامل کر لیں، اور خدا کو جو جو ناپسند ہے اسے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اب وہ کیا ہے، اس کی ایک لسٹ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ میں، ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے، تقوی سے مراد ہے گناہ کا چھوڑ دینا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھوڑنے والے کو پسند کرتا ہے، یہ تقوی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور خوب پاک صاف رہنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو خدا کو بندے کی توبہ پسند ہے تو بندہ توبہ والا بن جائے، تائب ہو جائے، تواب ہو جائے، بہت توبہ کرنے والا بن جائے، اور خدا کو پاکی پسند ہے تو بندہ پاک رہنے والا بن جائے، ظاہری باطنی جو ناپاکیاں، جو نجاستیں اور جو غلاظتیں ہیں وہ اپنے اندر سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران، فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ خدا کو صبر پسند ہے تو اب ہماری زبان کے اوپر بے صبری کا کوئی جملہ نہ آئے، ہماری زبان پر بے صبری کا کوئی جملہ نہ آئے، ہم شکوہ شکایت نہ کریں، ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ لوگ جو خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں، تدبیر اختیار کر کے نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ اصل مالک حقیقی اور کارساز حقیقی خدا ہے۔ پھر سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ
انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو انصاف کرے اپنی ذات کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، اور جو انصاف کرے اپنی ذمہ داری کے ساتھ، اور جو انصاف کرے کسی ایسے منصب پہ جا کے کہ جہاں عدل کرنا، انصاف کرنا ان کی ذمہ داری ہے، جیسے جج ہیں یا جیسے اور بہت سے مناصب ہیں کہ جہاں پر فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو اپنے فیصلوں کے اندر وہ انصاف کرے۔ خدا کو اور کیا پسند ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 195، فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کرنے سے مراد ایک وہ صورت بھی ہے جسے ہم اپنی زبان میں احسان کرنا کہتے ہیں کہ فلاں بندے کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، یعنی اس نے بغیر کسی معاوضے اور بدلے کے مجھے فیور دی، مجھے فائدہ دیا، میرا کام کیا، ایک تو یہ بھی احسان۔ اور احسان کا ایک مطلب نیکی کرنا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جن کا عمل نیک ہے۔ اور ایک احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نیک عمل کیا جائے وہ اچھے سے اچھا کر کے کیا جائے۔ جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے، جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین جان کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مرتبہ احسان ہے کہ جس میں عمل تو کیا جاتا ہے لیکن وہ عمل کمال درجے کا کیا جاتا ہے، وہ اعلیٰ قسم کا عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ نیک اعمال ہیں جو خدا کو پسند۔ تو جب خدا کی رضا بندے کی پہلی ترجیح بن جاتی ہے تو جو خدا کو پسند ہے وہ بندے کو پسند ہو جاتا ہے، اور جو خدا کو پسند ہے وہ بندے کے کردار میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا چیزیں تھی اس کی فہرست میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، جو قرآن مجید کی آیات میں بیان کی گئی، ورنہ اس کے علاوہ اور جو دیگر آیات یا احادیث ہیں اس کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ تعداد ہے۔ یہاں جو میں نے آیات عرض کی صرف ان کی میں تھوڑی سی فہرست عرض کرتا ہوں کہ خدا کو تقوی پسند ہے، توبہ پسند ہے، پاکی اور پاکیزگی پسند ہے، صبر پسند ہے، توکل پسند ہے، انصاف پسند ہے، احسان اور نیکی پسند ہے۔ خدا کو متقی لوگ پسند ہیں، خدا کو توبہ کرنے والے پسند ہیں، خدا کو پاک صاف رہنے والے پسند ہیں، خدا کو صبر کرنے والے پسند ہیں، خدا کو توکل کرنے والے پسند ہیں، خدا کو انصاف کرنے والے پسند ہیں، اور خدا کو نیکیاں کرنے والے اور احسان کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ اور اسی کا جو دوسرا پہلو ہے کہ جو خدا کو ناپسند ہے وہ بندے کو ناپسند ہو جائے، اور جو خدا کو ناپسند ہے، جو اعمال، جو اخلاق، جو کردار، جو افعال خدا کو ناپسند ہے تو بندہ اپنی زندگی سے نکال دے۔ اب وہ کیا ہیں؟ قرآن مجید کی آیات عرض کرتا ہوں۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ فساد پھیلانا اور فتنہ و فساد برپا کرنا یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ پھر فساد کے آگے فساد کا معنی منافقت بھی ہے، فساد کا معنی کفر بھی ہے، فساد سے مراد شرک بھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ خدا کو اور کیا ناپسند ہے؟ سورہ شورى میں ارشاد ہوتا ہے، آیت نمبر 40 ہے، فرمایا انہ لا يحب الظالمین، بے شک اسے ظلم کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ خواہ یہ ظلم کرنے والے اپنی جان پہ ظلم کریں، خدا کو وہ بھی پسند ہے۔ اپنی جان پہ ظلم یہ ہے کہ بندہ گناہوں میں خود کو ڈبو دے، کہ یہ اپنی جان پہ ظلم ہے کہ اپنی جان کو جہنم میں ڈالے گا۔ خدا کو ظلم کرنے والے پسند نہیں ہیں، خواہ وہ ظلم شوہر بیوی پہ کرے، یا باپ اولاد پہ کرے، یا بھائی بہن پہ کرے، یا پڑوسی پہ کرے، یا رشتہ دار پہ کرے، خدا کو ظلم کرنے والے پسند نہیں۔ اسی طرح ظالم حکمران ہوں، ظالم جج ہوں، ظالم قاضی ہوں، ظالم عہدیدار ہوں، ظالم منصبدار ہوں، ظالم صاحب اقتدار ہوں، ظالم جو ہے وہ ڈاکو اور ڈکیت اور چور اور رشوت لینے والے، ظلم کی جتنی قسمیں ہیں سب خدا کو ناپسند، اور ہر قسم کا ظالم خدا کو ناپسند ہے۔ تو اپنے وجود سے ظلم نکال دیں۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المعتدین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 190۔ بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے بڑھنا یہ ہے کہ خدا نے جو حد مقرر کر دی اس سے آگے نہ بڑھا جائے، بس وہاں ٹھہر جائے، اس سے پیچھے پیچھے۔ حتیٰ کہ ہم پہ کوئی ظلم کرے اور اس ظلم کا بدلہ لینے کی شرعاً اجازت بھی ہو تو جتنا ظلم ہوا اتنا بدلہ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ مثال کے طور پہ جو قانون کے اعتبار سے میں عرض کرتا ہوں کہ قانونی اعتبار سے ایک بندے نے دوسرے کے تھپڑ مارا، جواب کے اندر قانون یہ کہتا ہے کہ جواب میں ایک تھپڑ اسے مارا جا سکتا ہے، اب اسے 2 تھپڑ مارنا ظلم ہوگا، یہ زیادتی ہوگی، یہ حد سے بڑھنا ہوگا۔ کسی نے کسی کا کو بندہ مار دیا، شریعت کا اصول ہے قصاص، قصاص کے اندر ایک کے بدلے میں ایک، ایسا نہیں ہے کہ ان کا بڑا بندہ مارا تھا تو ان کے 10 بندے مار دے یا 2 بندے مار دے، نہیں، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، یہ حد سے آگے بڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو جو پسند نہیں ہے، فرمایا انہ لا يحب المستکبرین، بے شک اسے تکبر کرنے والے پسند نہیں، جن کے اندر انانیت ہے، تکبر ہے، جو لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، جو حق بات کو قبول نہیں کرتے اور اپنی انا کی وجہ سے صحیح بات کو بھی مسترد کر دیتے ہیں، جن کی نظر میں چھوٹے لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے، جن کی نظر کے اندر عام انسان کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت ہی نہیں، جن کی نظر کے اندر چھوٹے درجے والے انسان کہلانے کے قابل نہیں، جن کی نظر کے اندر چھوٹی سواری والا یا چھوٹے مکان والا بندہ کہلانے کے قابل نہیں ہے، جن کے نظر میں ان کا سٹیٹس سارا کچھ ہے، اور دوسروں جو کم تر لوگ ہیں وہ انہیں اپنے دل و دماغ کے اندر حقیر سمجھتا ہے، کہ سب تکبر کے اندر آتے ہیں اور خدا ایسوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو تکبر عہدے کی وجہ سے ہو، منصب کی وجہ سے ہو، تکبر جو ہے وہ اپنی جو ہے شہرت کی وجہ سے ہو، اپنی دولت کی وجہ سے ہو، اپنی عزت کی وجہ سے ہو، تکبر کی ہر صورت مردود ہے، خدا کو ناپسند ہے۔ خدا کو اور کیا ناپسند ہے؟ فرمایا ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اسے جو بہت زیادہ خیانت کرنے والا ہو، بہت بڑا گناہ گار ہو۔ خیانت خدا کو پسند نہیں، اب وہ خیانت مال کے اندر کی جائے، وہ خیانت کردار کے اعتبار سے کی جائے، وہ خیانت منصب اور عہدے کے اعتبار سے کی جائے، خدا کو پسند نہیں۔ اور اس کے ساتھ جو گناہوں میں ڈوبا ہوا بندہ ہے اور گناہوں میں اور لذات میں منہمک رہنے والا ہے، خدا کو وہ پسند نہیں۔ تو جب خدا کی ذات کو بندہ پہلی ترجیح بنا لیتا ہے تو پھر جو خدا کو ناپسند ہوتا ہے، انسان اپنے آپ سے ان چیزوں کو نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب اوصاف پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنائے، اور ہمیں یہ خوبی اور یہ وصف عطا فرمائے کہ ہماری سب سے پہلی ترجیح، ہماری زندگی کی سب سے پہلی ترجیح اللہ کی رضا کا حصول بن جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔